الرحمن الرحيم. فصل في معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين. تماثل العددين كون أحدهما مساويا للآخر، وتداخل العددين المختلفين أن يعد أقلهما الأكثر أن يثنيه، أو نقول هو أن يكون أكثر العددين منقسما على الأقل قسمة صحيحة، أو نقول هو أن يزيد على الأقل مثله أو أمثاله فيساوي الأكثر، أو نقول هو أن يكون الأقل جزءا للأكثر مثل 93. وتوافق العددين ألا يعد أقلهما الأكثر ولكن يعدهما عدد ثالث كالثمانية مع 20، تعدهما 4 فهما متوافقان بالربع، لأن العدد العاد لهما مخرج لجزء الوفق. وتباين العددين ألا يعد العددين معا عدد ثالث كالتسعة مع 10. وطريق معرفة الموافقة والمباينة بين العددين المختلفين أن ينقص من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين مرة أو مرارا حتى اتفقا في درجة واحدة، فإن اتفقا في واحد فلا وفق بينهما، وإن اتفقا في عدد فهما متوافقان بذلك العدد، ففي الاثنين بالنصف، وفي الثلاثة بالثلث، وفي الأربعة بالربع، هكذا إلى 10. وفيما وراء 10 يتوافقان بجزء منه، أعني في 11 بجزء من 11، وفي 15 بجزء من 15، فاعتبر هذا. جتنے بھی اعداد ہوا کرتے ہیں ان میں آپس کے اندر کوئی نہ کوئی نسبت 4 نسبتوں میں سے ہوا کرتی ہے. جو بھی اعداد ہوا کرتے ہیں ان میں 4 نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی سی نسبت ضرور ہوا کرتی ہے. یا تو وہ دونوں عدد بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ تماثل کی نسبت کہلاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کمرہ نمبر 8 میں 8 لڑکے رہتے ہیں. کمرہ نمبر 8 میں 8 لڑکے رہتے ہیں تو 8 اور 8 ان دونوں کے اندر تماثل کی نسبت ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. یا مثال کے طور پر 10ویں کلاس میں 10 طالب علم ہیں تو دونوں جگہ 10 اور 10 آ رہا ہے تو یہ ایک جیسے ہیں بالکل. یہ کہلائے گا تماثل. تماثل العددین، 2 عددوں کا متماثل ہونا، ایک جیسا ہونا. بارش آ رہی ہے کیا؟ بارش تو نہیں آ رہی لیکن آواز آپ کی آ رہی ہے. تو صاحب تماثل کہتے ہیں 2 عددوں کا ایک جیسا ہونا. کیا مان لیجئے کہ 3 آدمیوں نے 3 روپیے ادھار لیے. 3 آدمیوں نے 3 روپیے ادھار لیے. 3 اور 3 یہ دونوں جگہ 3 کا عدد آ رہا ہے، یہ بالکل ایک جیسا ہے تو یہ کہلاتا ہے تماثل العددین. اور یہ دونوں عدد آپس میں کہلائیں گے متماثلین. تو سب سے آسان والا ہے یہ. تو ہر 2 عددوں کے درمیان 4 نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک نسبت پائی جاتی ہے لازمی طور پر. نہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نسبت پائی نہ جائے اور نہ ہی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کوئی 5ویں نسبت پالی جائے. یہ 4 نسبتیں ہیں جن میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہوا کرتا ہے. تماثل العددین. دوسری نسبت ہے تداخل کی. تداخل لفظ سے ہی معلوم ہو رہا ہے. عام طور پر جو اصطلاحی الفاظ ہوا کرتے ہیں
وہ لغوی معنی کے لحاظ اور رعایت کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ تو تداخل کے معنی ہے ایک دوسرے میں داخل ہو جانا، سما جانا۔ تداخل العددین جو دوسری نسبت ہے وہ اس کی تعریف یہ ہے کہ بڑا عدد اگر چھوٹے عدد پر تقسیم کیا جائے تو برابر کا تقسیم ہو جائے۔ مثال کے طور پر 8 سموسے ہیں اور 4 لینے والے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ 8 سموسے ان 4 لڑکوں کو دے دیے جائیں تو بڑا عدد ہے 8، چھوٹا عدد ہے 4۔ بڑے عدد 8 کو چھوٹے عدد 4 پر جب تقسیم کیا جائے گا، یعنی اگر 8 سموسے 4 طلبہ پر تقسیم کیے جائیں گے تو بغیر کسی کسر کے، بغیر کسی ٹوٹ کے، برابر برابر ہر ایک کو مل جائے گا، یعنی کہ 2 سموسے ہر ایک طالب علم کو مل جائیں گے۔ تداخل العددین، تو یہ ہے تداخل۔ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے عدد کا پہاڑا پڑھیے، چھوٹے عدد کا پہاڑا پڑھیے۔ اگر وہ پہاڑا پڑھنے میں اس پر آ جاتا ہے، بڑے عدد کے برابر آ جاتا ہے، تو یہ تداخل کی نشانی ہے، تداخل کی علامت ہے۔ جیسا کہ ابھی بات چل رہی تھی 8 سموسے 4 طلبہ پر تقسیم کرنے کی، چھوٹا عدد 4 ہے، بڑا عدد 8 ہے۔ 4 کا پہاڑا پڑھیے تو 4 دونی 8۔ معلوم ہوا کہ 4 میں اور 8 میں تداخل کی نسبت ہے۔ اسی طرح سے مان لیجئے کہ 4 اور 12، اگر 12 کو 4 پر تقسیم کریں گے تو برابر برابر تقسیم ہو جائے گا، یعنی ہر ایک حصے میں 3 3 آ جائے گا۔ اور یا پھر 4 کا پہاڑا پڑھیے تو 4 تیے 12۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں عددوں میں جو چھوٹے بڑے ہیں آپس میں تداخل کی نسبت ہے۔ تو یا کبھی تو تماثل کی نسبت ہوتی ہے۔ تماثل کے معنی ہے دونوں عددوں کا ایک جیسا ہونا، جیسا کہ 8 اور 8، جیسا کہ 4 اور 4 وغیرہ۔ اور تداخل کے معنی، تداخل یعنی بڑا عدد چھوٹے عدد پر برابر برابر تقسیم ہو جائے، کسر اور ٹوٹ واقع نہ ہو، یا چھوٹے عدد کا جب پہاڑا پڑھ رہے ہیں تو وہ بڑے عدد کے اوپر آ جائے، بڑے عدد کے برابر ہو جائے، چاہے ایک بار میں ہو جائے یا 2 دفعہ میں ہو جائے کہ 4 دفعہ میں ہو جائے، کتنی ہی دفعہ میں ہو، لیکن اگر ہو رہا ہے ایسا تو وہ تداخل کی نسبت ہے۔ تیسری نسبت توافق کی ہوتی ہے۔ توافق میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں عدد ایک جیسے نہیں ہوتے، دونوں میں تماثل کی نسبت نہیں ہے، دونوں عدد ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اچھا بڑا عدد چھوٹے عدد پر برابر کا تقسیم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں اب غور کیا جائے گا کہ کیا کوئی تیسرا عدد ایسا ہے کہ جو ان دونوں کو کاٹ سکے، فنا کر سکے، ان دونوں میں موافقت پیدا کر سکے؟ تو کبھی تو جواب ہوتا ہے ہاں، کبھی جواب ہوتا ہے نہ۔ اگر 2 عددوں کے درمیان کوئی تیسرا عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو آپس کے اندر ملا سکتا ہے تو وہ توافق کی نسبت کہلاتی ہے، وہ توافق کی نسبت کہلاتی ہے۔ یہ ابھی آ جائے گا اس میں، جیسا کہ 8 اور 20، جیسا کہ 8 اور 20 کہ 20 کو 8 پر تقسیم کیجئے، 20 کو 8 پر تقسیم کیجئے تو کسر اور ٹوٹ واقع ہو جائے گی۔ 20 سموسے آپ 8 افراد کو دیں گے تو ٹوٹ واقع ہو جائے گی، ثابت اور سالم نہیں رہے گا، وہ سموسا بغیر کسر کے، بغیر ٹوٹ کے تقسیم نہیں ہو پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ تداخل تو نہیں ہے۔ تو پھر غور کیا جائے گا کہ 8 اور 20 کے اندر کیا کوئی تیسرا عدد ایسا ہے جو ان کو آپس میں ملا سکتا ہو؟
یا کاٹ سکتا ہو تو وہ 4 کا عدد ہے. یعنی 4 کو ایک دفعہ اور ملا لیجئے, 4 اور 4 8, یا کہہ لیجئے 4 دونی 8. تو معلوم ہوا کہ 4 کا ایک عدد ایسا ہے کہ جو چھوٹے عدد کو بھی ملا رہا ہے, یا کہیے کہ چھوٹے عدد کو بھی کاٹ رہا ہے, یا کہیے کہ چھوٹے عدد کا پہاڑا بھی پڑ رہا ہے, تو دوسری دفعہ میں وہ 8 کے برابر ہو رہا ہے. اور اگر 4 کو 5 مرتبہ اسی جیسا کرتے آئیں, 4 اور 4 اور 4 اور 4 اور 4, تو یہ 20 ہو جائیں گے. کیا سیدھے سیدھے کہہ لیں 4 پنجے 20. تو 4 کا عدد ایک ایسا عدد ہے کہ جو چھوٹے عدد 8 کو بھی کاٹ رہا ہے, یعنی 8 کے برابر بھی ہو جائے گا, اور وہ چھوٹا عدد اور وہ 4 کا عدد ایسا ہے کہ جو بڑے عدد 20 کو بھی کاٹ دے گا. یعنی اگر اس کو 2 دفعہ کیا جائے گا تو 8 کے برابر ہو جائے گا, 5 بار اگر اس کو کیا جائے گا تو وہ 20 کے برابر, بڑے عدد کے برابر ہو جائے گا. تو اگر کوئی تیسرا عدد ایسا ہے کہ جو ان دونوں عددوں کو آپس میں ملا سکتا ہو, یا کہیے کہ کاٹ سکتا ہو. یہ کاٹنے کا لفظ کہاں سے آیا وہ ابھی کتاب میں جب ترجمہ کریں گے تب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. یہ ہو گیا, یہ توافق کی نسبت ہو گئی. تو ایک نسبت ہوئی تماثل کی 2 عددوں کے درمیان, دوسری نسبت ہوئی تداخل کی 2 عددوں کے درمیان, تیسری نسبت ہوئی توافق کی 2 عددوں کے درمیان, اور چوتھی نسبت ہے تباین کی. تباین کے معنی ہی واضح ہے, بائن طلاق ہوا کرتی ہے صاحب, بالکل کٹ, بالکل الگ, رشتہ ختم. تو اس کو تباین کی نسبت کیوں کہتے ہیں؟ تباین بین العددین, کہ 2 عددوں کے وہ دونوں عدد ایک جیسے نہیں ہیں, یعنی تماثل کی نسبت نہیں ہے. ان دونوں عددوں میں سے بڑا عدد چھوٹے عدد پر برابر کا تقسیم نہیں ہو رہا ہے, یعنی تداخل کی نسبت بھی نہیں ہے. ان دونوں چھوٹے اور بڑے عددوں کو کوئی تیسرا عدد ملانے والا نہیں ہے, یا کہیے کہ پہاڑا پڑھیں تو اس کے برابر ہونے والا نہیں ہے, تو وہ توافق کی نسبت بھی نہیں ہے, بلکہ وہ تباین کی نسبت کہلاتی ہے. وہ تباین کی نسبت کہلاتی ہے. جیسا کہ 4 اور 5, 4 اور 5 یہ ایک جیسے نہیں ہیں, یعنی تماثل نہیں ہے. 4 اور 5, 4 چھوٹا عدد ہے, 5 بڑا عدد ہے. 5 کو 4 پر اگر آپ تقسیم کریں گے تو برابر کی تقسیم نہیں ہو سکے گی. مان لیجئے کہ 5 آم ہیں اور وہ 4 لڑکوں پر تقسیم کرنا ہے, تو ایک ایک آم تو ٹھیک ہے ثابت سالم آ جائے گا, لیکن 5واں جو آم ہے اس کو تو ٹکڑے ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ 4 اور 5 اس میں تداخل کی نسبت بھی نہیں ہے. کیا کوئی تیسرا عدد ایسا ہے کہ جو ان دونوں چھوٹے اور بڑے عددوں کو آپس میں ملا سکے؟ تو ایسا بھی کوئی عدد نہیں ہے. یہ نہ سوچا جائے یہاں پر کہ صاحب ایک کا عدد ایسا ہے کہ جو 4 اور 5 دونوں کو ملا رہا ہے, یعنی ایک کو 4 گنا اگر کر لیں گے تو 4 بن جائے گا, ایک کو 5 گنا کر لیں گے تو 5 بن جائے گا. اس لیے کہ یہ بات پہلے بارہا گزر چکی ہے کہ ایک عدد نہیں ہے. فرضیین کے نزدیک ایک کوئی عدد نہیں ہے. عدد کہتے ہیں اس کو جس میں تعدد ہو, عدد کہتے ہیں اس کو جس میں تعدد ہو, تعداد, تعدد. اور تعریف اس کی یہ کی گئی ہے کہ مجموعہ حاشیتین کو, مجموعہ طرفین کو, مجموعہ حاشیتین یا مجموعہ طرفین کے نصف کو عدد کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر 3 ہے, 3 کا ایک طرف تو 3 کے ہے 2, دوسری طرف ہے 3 کے 4, یا کہیے کہ اس کے ایک کنارے پر تو ایک جانب تو ہے 2 اور 3 کے دوسری طرف ہے 4. یا مجموعہ حاشیتین, مجموعہ طرفین, ان کو اب 3 کا ماقبل ہے 2 اور 3 کا مابعد ہے 4, 2 اور 4 اس کا مجموعہ ہوا 2 اور 4 اس کا مجموعہ ہوا 6, 6 کا نصف وہ 3 ہے. تو معلوم ہوا کہ 3
ایک عدد ہے، یعنی یہ تعریف کے مجموعہ حاشیتین کے نصف کو عدد کہتے ہیں۔ یہ تعریف 3 پر صادق آ رہی ہے، یہ تعریف 2 پر بھی صادق آ جائے گی، اس لیے کہ 2 کا ماقبل ہے 1 اور 2 کا مابعد ہے 3۔ 1 اور 3 کا مجموعہ ہوا 4، 4 کا نصف جب نکالیں گے تو وہ 2 ہو جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ 2 یہ ایک عدد ہے، تو کم سے کم اگر کوئی عدد ہو سکتا ہے تو وہ 2 ہے۔ 1 کوئی عدد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ 1 کا مابعد تو ہے 2، لیکن 1 کا ماقبل نہیں ہے۔ 1 کا مابعد تو ہے 2، لیکن 1 کا ماقبل نہیں ہے۔ اگر ماقبل اور مابعد دونوں ہوتے تو اس کے مجموعے کے آدھے کو عدد کہہ لیتے، اس لیے اپنے ہاں 1 کو عدد نہیں مانا جاتا، اس لیے اپنے ہاں 1 کو عدد نہیں مانا جاتا۔ یہ جو 4 نسبتیں ہیں یہ گرچہ حسابی اعتبار سے بہت آسان ہیں، لیکن یہ باب التصحیح کا پیش خیمہ ہے، یہ باب التصحیح کے لیے مقدمہ ہے۔ اس کو سمجھے بغیر یا اس کو ذہن میں بٹھائے بغیر ہم باب التصحیح کو حل نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے متعلق اپنے گروپ کے اوپر بھی کچھ چیزیں بھیجی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ کتاب سے مطابقت کر لیتے ہیں، جو عبارت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فصل فی معرفت التماثل، 2 عددوں کے درمیان تماثل اور تداخل اور توافق اور تباین کو پہچاننے میں۔ یہ فصل ہے 2 عددوں کے درمیان کون سی نسبت ہے اس کے پہچاننے میں، تماثل کی نسبت ہے یا تداخل کی ہے یا توافق کی ہے یا تباین کی نسبت ہے، کون سی نسبت ہے، یہ اس فصل کے اندر پہچاننا ہے۔ یہ کہتے ہیں تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر، 2 عددوں کا تماثل یہ ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے برابر ہونا ہے، جیسا کہ 3 اور 3 ایک عدد دوسرے عدد کے بالکل برابر ہے، جیسا کہ 7 اور 7 ایک عدد دوسرے عدد کے بالکل برابر ہے۔ تو یہ تماثل العددین ہوا، اور ان کو آپس میں کہیں گے متماثلین۔ متماثلین دوسری نسبت ہے وہ تداخل العددین المختلفین ان یعد اقلهما الاکثر، 2 عددوں کا تداخل، 2 مختلف عددوں کا تداخل یہ ہے کہ فنا کر دے ان دونوں میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو۔ عدد یعدو کے معنی گرچہ شمار کرنے اور گننے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کو معنی میں لیا گیا ہے فنا کر دینے کے، کاٹ دینے کے، ختم کر دینے کے، اس لیے کہ افنا معدوم کر دینا، ہلاک کر دینا کا معنی ہے۔ تو تداخل العددین المختلفین، 2 مختلف عددوں کا تداخل یہ ہے کہ ان دونوں عددوں میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے، ختم کر دے۔ مثال کے طور پر 5 اور 15 ہے، تو 5 اور 15، 5 پر ایک دفعہ اور 5 کر لیجئے 10 ہو جائے گا، ایک دفعہ اور 5 کر لیجئے 15 ہو جائے گا۔ تو چھوٹے عدد نے بڑے عدد کو فنا کر دیا، یہ ہے تعبیر۔ او نقول، تو تداخل العددین کی ایک تعریف تو انہوں نے یہ کی ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے۔ دوسری او نقول کہہ رہے ہیں کہ تداخل العددین کی تعریف اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ ان یکون اکثر العددین منقسما علی الاقل طن۔ تداخل العددین یہ ہے کہ 2 عددوں میں سے بڑا عدد چھوٹے عدد پر قسمت صحیحہ کے ساتھ تقسیم ہو جائے، بڑا عدد چھوٹے عدد پر تقسیم ہو جائے اور صحیح تقسیم ہو، یعنی ثابت اور سالم تقسیم ہو، اس میں ٹوٹ نہیں آوے۔ جیسا کہ 5 اور 15 کہ اگر 15 آم 5 لڑکوں کو دیا جانا طے ہوا تو ہر لڑکے کے ہاتھ میں ثابت اور سالم 3 آم آ جائیں گے بغیر کسی ٹوٹ کے۔ تو یہ 2 عددوں کا تداخل ہے۔ او نقول ہوا زیادہ بھی ہے، اور بعض کتابوں میں بعض نسخوں میں اس کو زیادہ بھی لکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ زیادتی کی جائے چھوٹے عدد پر اسی کے مانند ایک بار، مثلو اسی کے مانند کر لی جائے، یعنی ایک بار کر لی جائے۔
او امثالہ یہ اس کے جیسے اضافے کر لیے جائیں، بڑھوتری کر لی جائے اور وہ چھوٹا عدد بڑے عدد کے برابر ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر 5 اور 15، تو 5 چھوٹا عدد ہے، 15 بڑا عدد ہے. تو اب چھوٹے عدد پر اسی کا مثل زیادہ کر لیا جائے، علی الاقل مثل ہو، تو 5 پر 5 کو بڑھا لیا، 10 ہو گئے. پھر امثالہ 5 جیسا آپ اور دوبارہ تیبارہ پھر اسی جیسا ملا لیجئے، 5 پھر 5 10 پھر 5 15، تو چھوٹا عدد بڑے عدد کے برابر ہو گیا. یہ بھی ایک تعریف ہے تداخل العددین کی. او نقول تیسری تعریف انہوں نے یہ کی ہے کہ ان یکون الاقل جزءا للاکثر، وہ یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کے لیے جز ہو. وہ یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کے لیے جز. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب جو کوئی عدد بھی آپ لیں گے تو ہر چھوٹا عدد بڑے عدد کے اندر تو شامل ہوتا ہی ہوتا ہے. مثلا کوئی سے بھی عدد لے لیں، 9 اور 10 کو لے لیں تو 9 بھی تو 10 کا جز ہے. 7 اور 10 کو لے لیں، 7 بھی تو 10 کا جز ہے. لے لیں 3 بھی تو 10 کا جز ہے. 2 کو اور 10 کو لے لیں، سب 2 بھی تو. اسے یہ مراد نہیں ہے یہاں پر. یہاں مراد یہ ہے ان یکون الاقل جزءا للاکثر، چھوٹا عدد بڑے عدد کے لیے جز ہو، جسے کہتے ہیں 1/3، 2/3، چھٹا حصہ. اب ہم جو اب تک مسئلے بنا رہے تھے اس میں ماں کا، جدہ کا، کئی دفعہ باپ کا یا لاتی بہن کا یا پوتی کا حصہ آتا تھا سدس، چھٹا. اوپر مخرج اور مسئلہ بناتے تھے آپ 6 سے، اور 6 میں سے چھٹا دیا کرتے تھے آپ کسی وارث کو. تو یہ چھٹا یہ جز ہے 6 کے لیے. کبھی آپ 1 ثلث دیا کرتے تھے تو کس میں سے دیتے تھے؟ 3 میں سے. 3 کا مخرج ہوتا تھا، اس 3 میں سے آپ 1/3 دے دیا کرتے تھے. تو یہ 1/3 یہ جز ہوا 3 کا. کبھی آپ 2/3 دیا کرتے تھے کسی وارث کو، مان لیجیے 2 بیٹیاں ہیں، 2 پوتیاں ہیں، 2 حقیقی بہنیں ہیں یا 2 اللاتی بہنیں ہیں، تو ان کو ثلثان دیا جاتا تھا. ثلثان کس میں سے دیتے تھے؟ مسئلہ بناتے تھے آپ 3 سے. 3 میں سے 2 کسی کو وارث کو دیے ہیں تو وہ 2 یہ 3 کا جز ہے، یعنی 2/3 ہونا یہ 3 کا جز ہونا کی علامت ہے. مثل ثلاثۃ و تسعۃ، مانند 3 اور 9 کے، کہ 3 چھوٹا عدد ہے، 9 یہ بڑا عدد ہے، لیکن 3 9 کے لیے جز ہے، یعنی 9 کا 1/3 ہوا کرتا ہے 3، 9 کا 1/3 ہوا کرتا ہے 3. تو ہوا ان یکون الاقل جزءا للاکثر. تیسری تعریف انہوں نے تداخل العددین کی یہ کی ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کے لیے جز ہو، جیسا کہ 3 اور 9، کہ 3 یہ چھوٹا عدد ہے اور بڑے عدد 9 کا یہ ایک حصہ ہے. کون سا حصہ؟ 1/3 حصہ. وتوافق العددین الا يعد اقلهما الاکثر، اور 2 عددوں کا توافق یہ ہے کہ نہ فنا کر سکے ان دونوں میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو. توافق العددین یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا نہ کر سکے. یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر ہم پہاڑا پڑھیں تو چھوٹے عدد کا پہاڑا پڑھنے پر وہ بڑے عدد کے برابر نہیں پہنچے، مثال کے طور پر نہ پہنچے. یہ ہے اللہ یعد اقلهما الاکثر، کہ توافق العددین یہ ہے کہ ان دونوں عددوں میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا نہ کر سکے، نہ کاٹ سکے. ولیکن یعدهما عدد ثالث، لیکن کوئی تیسرا عدد ایسا ہے کہ جو ان دونوں عددوں کو کاٹ سکتا ہے، فنا کر سکتا ہے. کالثمانیۃ مع العشرین تعدهما اربعۃ، جیسا کہ 8 20 کے ساتھ، کہ 8 20 کے ساتھ، کہ 8 اور 20 ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی تماثل نہیں ہے. 8 اور 20 میں تداخل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 20 کو 8 پر تقسیم کر رہے ہیں تو برابر کی تقسیم نہیں ہو رہی. 8 دونی 16، 8 تیے 24،
تو وہ پہاڑا بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا، معلوم ہوا کہ تداخل بھی نہیں ہے. تعدہما اربعۃ، لیکن تیسرا ایک عدد یہاں ہمیں ایسا دستیاب ہو رہا ہے کہ جو 8 اور 20 دونوں کو ملا رہا ہے، یا ان دونوں کو فنا کرنے والا ہے. 4 کا عدد، یعنی 4 دونی 8، 4 پنجے 20. 4 کا عدد ایسا ہے کہ اگر ایک ہی بار اس پر اضافہ کریں گے آپ تو وہ 8 بن جائے گا، 5 بار اضافہ کریں گے تو وہ 20 بن جائے گا. تو تیسرا ایک عدد ایسا ہے جو ان دونوں عددوں کو ملا سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ ان دونوں عددوں کو وہ کاٹ سکتا ہے. یا پہاڑ اگر پڑھیں تو 2 دفعہ میں 1 پر پہنچ رہا ہے اور 5 دفعہ میں وہ بڑے عدد پہ پہنچ رہا ہے. تو یہ نسبت توافقی کہلاتی ہے. اگر مان لیجئے کہ 4 کا عدد ایسا ہے کہ جو ان 2 بڑے چھوٹے عددوں کو باہم کاٹ رہا ہے تو وہ متوافقان بالربع کہلائیں گے. اس وقت میں کہیں گے متوافقان بالربع. ربع کیوں کہتے ہیں اس کو؟ بالاربع بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ربع کا مخرج وہ 4 ہوا کرتا ہے، تو اسی نام سے اس کو یاد کیا گیا متوافقان بالربع. لأن العدد العاد لهما مخرج لجزء الوفق، اس واسطے کہ وہ عدد جو کاٹ رہا ہے ان دونوں کو وہ مخرج ہے وفق کے جز کے لیے، وہ مخرج ہے وفق کے جز کے لیے، وفق کے جز کے لیے، کہ ربع ہونا جز ہونا. وتباین العددین الا يعد العددین معا عدد ثالث، اور چوتھی نسبت یہ ہے یعنی کہ تباین العددین، 2 عددوں کا مختلف ہونا، تباین کی نسبت ان کے درمیان ہونا، وہ یہ ہے کہ ان دونوں عددوں کو ایک ساتھ کوئی تیسرا عدد فنا کرنے والا نہ ہو، کاٹنے والا نہ ہو. کالتسعۃ مع العشرۃ، جیسا کہ 9 کا عدد 10 کے ساتھ، کہ 9 اور 10 ایک جیسے نہیں ہیں تو تماثل نہیں ہے. 10 9 کے اوپر تقسیم برابر کا نہیں ہو رہا ہے تو تداخل بھی نہیں ہے. اور کوئی تیسرا عدد بھی یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو 9 پر پہنچ جائے اور 10 پر پہنچ جائے، اس لیے توافق بھی نہیں ہے. یہ بات ابھی ابھی گزر چکی ہے کہ ایک کوئی عدد نہیں ہے. اگر ایک کو عدد مان لیا جاتا تو اتساع مع العشرہ کے اندر ان دونوں کو کاٹنے والا عدد وہ ایک بن جاتا، کہ ایک کا ایسا عدد ایک ایسا ہندسہ ہے کہ جو 9 دفعہ میں تو 9 پہ پہنچ رہا ہے اور 10 دفعہ میں وہ 10 پہ پہنچ رہا ہے. لیکن چونکہ اپنی ریاضیین یا فرضیین کی تعریف کے مطابق ایک کوئی عدد نہیں ہے، اس لیے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. تو جیسا کہ 9 10 کے ساتھ یہ تباین کی نسبت کہلائے گی. وطریق معرفت الموافقت والمباینت بین العددین المختلفین ان ينقسم من الاکثر بمقدار الاقل من الجانبین مرتنا ومرارا. یہ کہتے ہیں کہ 2 عددوں کے درمیان موافقت اور مباینت کو پہچاننے کا طریق یہ ہے. 2 مختلف عدد ہیں، 2 مختلف عدد ہیں، کوئی چھوٹا عدد ہے کوئی بڑا عدد ہے، ان دونوں کے درمیان ہم کیسے پہچانیں کہ کون سی نسبت ہے؟ بھلا توافق کی نسبت ہے یا تباین کی نسبت ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ اس لیے کہ تماثل میں تو غور کیے بغیر خود بخود بھی سمجھ میں آ جائے گا بھائی یہ 3 اور 3 ہیں، 9 اور 9 ہیں، 12 اور 12 ہیں، اس میں تو غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو بدیہی چیز ہے، وہ تو بدیہی چیز ہے. اور تداخل یہ بھی بہت آسان طریق ہے. لیکن موافقت اور مباینت یعنی 2 عددوں کے درمیان توافق کی نسبت ہے یا تباین کی نسبت ہے، یہ کیسے پہچانیں؟ اس کی پہچان کا طریق انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ ان ينقص من الاکثری، یہ کہتے ہیں کہ بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کی مقدار کو کم کیا جائے، بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کی مقدار کو کم کیا جائے، اور یہ من الجانبین کیا جائے گا، یہ دونوں طرف سے. ابھی جو آپ کے پاس گروپ پہ بھیجا ہے میسج، اس سے مطابقت کر کے اس کو دیکھ لیں گے مثالوں سے. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ہدایہ میں کتاب النکاح میں باب المحرمات میں فصل فی المحرمات میں یہ وہاں پر پڑھا تھا کہ ایسے 2 رشتے ایک مرد کے لیے
ایک وقت میں اپنے نکاح میں جمع کرنا جائز اور درست نہیں ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مذکر تصور کیا جائے دوسرے کو مؤنث تصور کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ مثال کے طور پر دو بہنیں، ایک آدمی اپنے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ دونوں بہنوں میں سے اگر ایک کو مذکر تسلیم کریں دوسری کو مؤنث تو وہ بھائی بہن ہو جائیں گے، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے۔ تو ایسے دو رشتے ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھوپھی اور بھتیجی، پھوپھی اور بھتیجی، ان میں سے ایک کو اگر مذکر تصور کیا جائے دوسری کو مؤنث ہی تصور رکھا جائے، جیسے بھتیجی کو تو بھتیجی ہی مانا جائے اور پھوپھی کو چچا تصور کر لیا جائے تو چچا کا نکاح بھتیجی سے جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے پھوپھی اور بھتیجی اس طرح کے دو رشتوں کو کوئی آدمی ایک وقت میں اپنے نکاح میں جمع کر کے نہیں رکھ سکتا۔ تو وہاں جو یہ بات کہی جاتی تھی اس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں طرف سے کر کے دیکھنا پڑے گا، اس کو دونوں طرف سے کر کے دیکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے تو آپ مذکر تصور کر کے دیکھ لیں اور دوسری طرف سے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے پھوپھی کو مذکر تصور کر کے دیکھا تھا یعنی اس کو آپ نے بجائے پھوپھی کے چچا تصور کیا تھا، اس طریقے سے آپ بھتیجی کو بھی مذکر تصور کر کے بھی دیکھیے، یعنی بھتیجی کو بھتیجا تصور کر کے دیکھیے کہ اس کا نکاح مد مقابل سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو جس طرح وہاں پر دونوں طرف سے یہ کام کر کے دیکھنا ہوتا تھا، اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو عدد آ جائیں، ایک چھوٹا عدد ہو ایک بڑا عدد ہو، تو بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد کم کر لیجئے۔ اب کبھی تو ایسا ہوگا کہ کم کرنے کے باوجود بڑا عدد پھر بھی بڑا ہی رہے گا، جیسے مثال کے طور پر 50 میں سے 7 کم کر لیجئے، چھوٹا عدد 7 ہے اور بڑا عدد 50 ہے۔ 50 میں سے جب 7 کو کم کیا تو 43 پھر بھی باقی رہا، پھر بھی وہ بڑا کا بڑا ہی رہا اس طرف کا۔ پھر 7 کم کر لیا ایک دفعہ پھر آپ نے، تو پھر بھی وہ بڑا کا بڑا ہی رہے گا جو بڑا عدد ہے، کم تو ہوتا جائے گا لیکن پھر بھی وہ 7 سے تو بہت بڑا ہے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کم کرتے 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 دوسری طرف وہ جو بڑا عدد تھا وہ چھوٹا بن جاتا ہے اور جو عدد چھوٹا تھا وہ بڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ چھوٹا عدد جو 7 ہے وہ ہمیشہ چھوٹا عدد تو رہے گا نہیں۔ جب 50 میں سے کم کرتے 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 نیچے اتریں گے تو وہ اتنا کم ہوتا چلا جائے گا کہ 7 سے بھی نیچے آ جائے گا۔ جب 7 سے نیچے آ جائے گا تو وہ تو چھوٹا عدد ہو جائے گا جو 50 والا بڑا عدد تھا، اور 7 جو چھوٹا عدد تھا وہ بڑا بن جائے گا۔ تو اس لیے دونوں جانبین سے ایسا کیا جاتا، دونوں جانب سے ایسا کیا جاتا ہے، یعنی جس طرف بھی بڑا عدد ہوگا اس بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کی مقدار کم کر لی جائے گی۔ تو کبھی تو مرتن یہ ایک ہی مرتبہ کرنا ہوگا اور کبھی مرارن یہ چند مرتبہ ایسا کرنا پڑے گا، حتیٰ اتفقا فی درجۃ واحدہ، یہاں تک کہ وہ ایک درجے میں آ کر کے متفق ہو جاویں، یہاں تک کہ وہ دونوں کے دونوں ایک درجے میں آ کے متفق ہو جاویں۔ فَإِنِ اتَّفَقَا فِي وَاحِدٍ فَلَا وَفْقَ بَيْنَهُمَا، پس اگر وہ دونوں کے دونوں عدد یعنی جو بڑا عدد تھا پھر چھوٹا عدد تھا ایک دوسرے میں سے کم کرتے رہے یہاں تک کہ وہ کسی ایک عدد میں آ کر کے اگر فَإِنِ اتَّفَقَا فِي وَاحِدٍ، اگر وہ ایک میں آ کر کے متفق ہوئے ہیں یعنی ایک بچتا ہے، یعنی نیچے نیچے آ کے ایک بچتا ہے، کم کرتے 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 اخیر میں اگر ایک بچا فلا وفق بینہما، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان دونوں عددوں چھوٹے اور بڑے دونوں عددوں کے درمیان توافق کی نسبت نہیں ہے۔ وَإِنِ اتَّفَقَا فِي عَدَدٍ، اور اگر دونوں طرف سے عدد کم کرتے 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 کسی عدد میں آ کر کے وہ دونوں عدد متفق ہو جاویں، یہاں پر فی عددین جو بولا ہے تو وہ کم سے کم 2 ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا بھی ہو۔ تو اگر وہ دونوں عدد میں سے کم کرتے کرتے اور کسی ایک عدد میں آ کر کے دونوں متفق ہو گئے تو وہ کہلائیں گے متوافقان بذالک العدد، یعنی جس عدد کے ذریعے سے وہ دونوں میں توافق پیدا ہو رہا ہے تو وہ توافق اسی سے کہلائے گا۔ جیسے 2 کا عدد اگر ان دونوں کو اگر ایک کر رہا ہے یا دونوں میں سے کم کرتے کرتے 2 کے عدد پہ آ کے رک گئے تو وہ کہلائے گا متوافقان بالنصف۔ اگر 3 کا عدد پر آ کر کے رک گئے دونوں طرف سے
تو وہ کہلائے گا متوافقان بالثلث، متوافقان بالربع اگر 4 کا ہو، اسی طریقے سے ففی الاثنین بالنصف وفی الثلاثۃ بالثلث وفی الاربعۃ بالربع ہکذا الی العشرہ. 10 تک تو اسی طرح سے ہے، یعنی اگر مان لیجیے 10 کا عدد ایسا ہے کہ جس پر آ کر کے چھوٹے اور بڑے عدد وہ ایک ہو گئے بچ رہ گئے، تو 10 یہ کہلائے گا متوافقان بالعشر. لیکن 10 سے اوپر یعنی 11 10 سے اوپر یعنی کہ 11 اگر 10 سے اوپر کسی عدد پر آ کر کے وہ متفق ہونا ہے تو وہ کہلائے گا متوافقان بجزء منہ. یعنی مثلا اگر 11 کے عدد ہے تو پھر کہلائے گا کہ پھر وہ کہلائے گا بجزء من 11. اگر 15 کا عدد ایسا ہے کہ اس پر آ کے چھوٹے اور بڑے عدد دونوں متفق ہو گئے تو وہ کہلائے گا بجزء من 15. فاتح راجہ اس کا اعتبار کریے. یہ ہوئی کتاب کی بات. اب ذرا آپ حضرات اپنے گروپ پر آئے ہوئے میسج کو کھول لیجئے گا. اس میں ہاتھ سے لکھے ہوئے میں ہے فصل فی معرفت النسبت بین العددین، 2 عددوں کے درمیان نسبت پہچاننے کے بیان میں. تو تداخل 3 اور 6، اس میں قلم سے جو لکھا ہوا ہے وہ والا صفحہ پیش نظر رکھ لیجئے گا. 3 اور 6 یہاں پر 2 عدد ہیں، چھوٹا 3 ہے بڑا عدد 6. چھوٹے عدد کو بڑے عدد میں سے 2 بار کاٹیں، بڑا عدد فنا ہو جائے گا. یعنی چھوٹا عدد 3 ہے اور بڑا عدد 6 ہے. 6 میں سے 3 کو کم کر لیجئے تو بچا 6 میں سے 3 بچیں گے. پھر 3 ایک بار اور کم کر لیجئے اس میں سے، جب ایک بار اور 3 کم کر لیا تو 6 فنا ہو گیا. یہ عدد کا کاٹنا یا فنا کرنا اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 عدد ہیں، 3 کا عدد اور 6 کا عدد. 3 چھوٹا عدد ہے، 6 بڑا عدد ہے. چھوٹے عدد کو بڑے عدد میں سے ایک بار یا چند بار کاٹیں اور وہ فنا ہو جائے. یہاں پر 3 اور 6 میں چھوٹے عدد کو بڑے عدد میں سے 2 بار کاٹیں، بڑا عدد فنا ہو جائے گا. یعنی 6 میں سے 3 کم کر لیجئے، 3 بچے. پھر اس 3 میں سے 3 کم کر لیجئے تو وہ ختم ہو گیا. یہ ہے کاٹنا. ان یعد اقلہما الاکثر، یہ ہے چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے، چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ دے، یہ مطلب ہوا. اس سے نیچے والی مثال میں دیکھیے 3 اور 9. 3 9 کا 1/3 ہے. اس میں ہم نے ایک تعریف پڑھی تھی کہ وہ چھوٹا عدد بڑے عدد کے لیے جز ہو، اسی پر ہے یہ کہ 3 9 کا 1/3 ہے. 3 9 کا 1/3 ہے. 9 3 پر بلا کسر تقسیم ہو رہا ہے. 9 سموسے، 9 سیب، 9 آم 3 طلبہ پر تقسیم کر دیا ہے تو بغیر کسی کسر اور ٹوٹ کے برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. پھر نیچے 3 اور 9 تیسری بار پھر لکھیں 3 اور 9. 3 پر اس کا مثل یعنی کہ 3، 3 پر اس کا مثل یعنی کہ 3 2 بار بڑھائیں، بڑے عدد 9 کے برابر ہو جائے گا. یعنی کہ 3 پھر 3 پھر 3، چھوٹا عدد بڑے برابر ہو گیا 3 دفعہ میں. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ تداخل کی نسبت ہے اور یہ آپس میں متداخلین کہلائیں گے. اس کے نیچے ہے توافق. توافق کی مثال میں ہے 8 اور 20. 8 چھوٹا عدد ہے، 20 بڑا عدد ہے. تو اب 20 جو بڑا عدد ہے اس کو اس چھوٹے عدد 8 پہ تقسیم کریں گے تو برابر نہیں ہو پا رہا، ٹوٹ آ رہی ہے. 8 کا پہاڑا آپ پڑھیں گے تو 20 پر نہیں آ رہا ہے. تیسرا عدد یہاں پر 4 ہے جو ان دونوں عددوں کو فنا کر سکتا ہے. یعنی 8 میں سے آپ 4 کم کریے، 4 بچے، پھر 4 کم کریے
8 ختم ہو جائے گا. 20 میں سے آپ 4 کم کریے, 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ. جب 5ویں دفعہ کم کریں گے 20 میں سے 4 کو, تو وہ 20 بالکل ہی فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو 8 اور 20, تیسرا عدد 4 ہے جو ان دونوں عددوں کو فنا کر سکتا ہے. 4 دونی 8, 4 پنجے 20, متوافقان بالربع کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 4 کا عدد ہے جو ان دونوں کو فنا کرنے والا ہے, وہ 4 کا عدد ہے, اس لیے اس کا نام آ گیا متوافق بالربع. ففل اثنین بالنصف, اس میں پڑھا تھا بھی کتاب میں. تو مثلا 6 اور 10, مثلا 6 اور 10, 2 کا عدد ان دونوں کو کاٹے گا. 10 یہ بڑا عدد ہے, 6 چھوٹا عدد ہے. اگر 10 کو 6 پر تقسیم کریں گے تو برابر کی تقسیم نہیں ہو پا رہی. اگر 6 پر اسی کا مثل ایک بار اور جوڑ لیں, 6 اور 6, وہ 12 تو بن جائے گا لیکن 10 تک نہیں 10 نہیں آئے گا. تو معلوم ہوا کہ تداخل وہ تداخل بھی نہیں ہے. 2 تیے 6, 2 پنجے 10, 2 کا عدد ایسا ہے کہ جو 6 اور 10 کو کاٹ سکتا ہے, تو یہ توافق کی نسبت کہلائے گی. ابھی کتاب کے بالکل آخر کے اندر, سبق کا بالکل آخری جو 2 سطریں تھیں, اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ کون سا عدد ان دونوں عددوں کو میں توافق پیدا کر رہا ہے. اگر 2 کا عدد کر رہا ہے تو یہ بات پہلے آ چکی ہے مخارج فروض میں. مخارج فروض میں یہ بات گزری تھی کہ اگر ثلث یا ثلثان ہو تو 3 سے مسئلہ بنا دو, اس کا ہم نام ہے. اگر سمن سے سمن آ رہا ہے تو ثمانیہ سے مسئلہ بنا دو, اس لیے کہ ثمانیہ سمن کا ہم نام ہے. تو وہاں یہ بات گزری تھی کہ نصف, یہ نصف ایک ایسا حصہ ہے کہ اس کا ہم نام عدد کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے اس کی نصف کے لیے 2 کو مخرج کے طور پر طے کیا گیا تھا, مانا گیا تھا کہ بھئی نصف اس کے لیے مخرج ہے 2. تو اگر 2 کا عدد ایسا عدد ہے جو چھوٹے بڑے عددوں کو آپس میں ملا رہا ہے تو اس کو کہیں گے توافق بالنصف. اگر 3 کا عدد ملا رہا ہے تو توافق بالثلث. اسی طرح سے توافق بالربع, توافق بالخمس, توافق بالسدس, توافق بالسبع, توافق بالثمن, توافق بالعشر. یہاں تک تو 10 تک تو یہ توافق بالعشر اسی طرح سے بولا جائے گا. لیکن اگر 11 کا عدد ایسا ہے کہ ان دونوں چھوٹے اور بڑے عددوں کو آپس میں ملا رہا ہے تو پھر کہلائے گا توافق بجزء من 11. یہ بات ہوئی جو کتاب میں گزری تھی. اس کے علاوہ اعداد کے درمیان نسبتوں کا بیان, اس سے متعلق یہ 2 صفحے ہیں جو آپ کے پاس میں آئے ہیں, ان پر نظر ڈال لیجیے گا. عدد کسے کہتے ہیں؟ نصف مجموع الحاشیتین القریبتین اب البعیدتین. قریبتین سے مراد یہ ہے کہ 2 کا ماقبل ہے 1 اور مابعد ہے 3. 1 اور 3 کا مجموعہ ہوا 4, اس 4 کا نصف 2 ہوا, تو یہ ہوا نصف مجموع الحاشیتین القریبتین. یعنی اس عدد 2 کے بالکل قریب والا پہلے کا اور بالکل قریب والا بعد کا لے لیا آپ نے, اس کا مجموعہ تیار کیا اور اس کا نصف نکال لیا. اور اب البعیدتین کے معنی یہ ہوئے کہ آپ اس کو اور دور سے بھی ایسا کر سکتے ہیں. مثلا 4 سے پہلے 2 ہے, اس سے 4 سے پہلے 3 اور اس سے پہلے 2, تو آپ 4 سے پہلے لے سکتے ہیں 2 کو, وہ ہوا بعید کا. اس لیے کہ اگر 4 سے پہلے قریب کا لیتے تو 3 تھا, ایک اور فاصلے سے لے لیا, 4 سے پہلے 2 اور 4 کے بعد میں ہے 5, اس کو نہ لے کر کے اس کے بھی بعد کے لے لیجئے 6. تو ایک طرف تو 6 کو لے لیجئے اور ایک طرف سے آپ کس کو لیں گے, نہیں پہلے جو لیا تھا 2 کو, 2 کو لیا تھا نا,
2 اور 6 اس کا مجموعہ ہوا 8، اس 8 کا نصف نکال لیجئے 4، تو یہ ہے البعیدتین، یعنی آپ یا تو اس عدد کے بالکل لگے ہوئے متصل ما قبل اور ما بعد کا مجموعہ لے لیں، اور چاہے اگر ما قبل میں دور کا لے رہے ہیں تو جتنے فاصلے اور دور کا ما قبل میں لے رہے ہیں اس کے ما بعد میں بھی اتنے ہی فاصلے اور درجے اس کے دور والے عدد کو لے لیں اور ان کا مجموعہ جوڑ کر کے اس کا نصف نکال لیں، جو نکلے گا وہ عدد کہلائے گا۔ تو یہ ہے القریبتین او البعیدتین، اس کو عدد بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پر عدد ہونے کی تعریف صادق نہیں آ رہی، 2 عددوں کے درمیان 4 نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ 4 نسبتیں یہ ہیں: تماثل، تداخل، توافق اور تباین۔ اچھا، پھر یہ انہوں نے دلیل حصر دی ہے، اور کہ دونوں عددوں کی مقدار یا تو یکساں ہوگی یا کم و بیش۔ اگر دونوں عددوں کی مقدار یکساں ہے تو ان کے درمیان تماثل کی نسبت ہوگی، جیسے 4 اور 4، 8 اور 8 وغیرہ۔ اگر دونوں عددوں کی مقدار کم و بیش ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے گا، کاٹ دے گا، یا نہیں۔ اگر چھوٹا عدد بڑے عدد کو ایک مرتبہ یا چند مرتبہ میں فنا کر دے، کاٹ دے، تو ان کے درمیان تداخل کی نسبت ہوگی، جیسے 4، 8، 12 وغیرہ۔ اور اگر چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا نہ کر سکے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو کوئی تیسرا عدد ان دونوں عددوں کو فنا کر رہا ہوگا یا نہیں۔ اگر تیسرا عدد ان دونوں عددوں کو فنا کر دیتا ہے تو ان کے درمیان توافق کی نسبت ہوگی، جیسے 4 اور 6، کہ ان دونوں کو 2 کا عدد کاٹ رہا ہے، 4 کو 2 مرتبہ میں اور 6 کو 3 مرتبہ میں۔ اور اگر تیسرا عدد بھی ان دونوں کو فنا نہ کر سکے تو ان کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی، جیسے 7 اور 9، کہ ان دونوں عددوں کو کوئی تیسرا عدد بھی فنا نہیں کر پا رہا ہے، لہذا 7 اور 9 کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ فنا کرنے والے عدد کو عدد عاد کہتے ہیں، یعنی کاٹنے والا، فنا کرنے والا۔ پھر جو عدد کاٹ رہا ہو تو اس کے نام کے ساتھ اس کو بولا جائے گا۔ مثلا اگر 2 کا عدد کاٹ رہا ہے تو توافق بالنصف ہوگا، 3 کا کاٹ رہا ہے توافق بالثلث، 4 کاٹ رہا ہو تو توافق بالربع، علی ھذا بالخمس، بالسدس، بالثمن، بالتسع، بالعشر وغیرہ۔ لیکن اگر 10 کے بعد کوئی عدد کاٹ رہا ہو تو بجزء من کا اضافہ کر کے بولیں گے، مثلا توافق بجزء من 11، یا توافق بجزء من 15، ہاکذا الی غیر النہایہ۔ اور پھر جتنی مرتبہ میں کاٹے گا وہ اس کا وفق کہلائے گا۔ مثلا 25 اور 30 کو 5 کا عدد کاٹ رہا ہے، 25 اور 30 کو 5 کا عدد کاٹ رہا ہے، 5 پنجے 25، 5 چھکے 30، 5 کا عدد کاٹ رہا ہے، ان کے درمیان توافق بالخمس کی نسبت کہلائے گی۔ پھر 5 کا عدد 30 کو 6 مرتبہ میں اور 25 کو 5 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے، تو 30 کا وفق 6 اور 25 کا وفق 5 ہوگا۔ توافق کی صورت میں اگر عدد عاد متعدد ہوں تو بڑے والے کو لیں گے تاکہ وفق چھوٹا عدد نکلنے اور حساب مختصر ہو۔ مثلا 18 اور 24، کہ ان دونوں عددوں کو فنا کرنے والے 3 عدد ہیں، 18 اور 24۔ 18 چھوٹا عدد ہے اور 24 بڑا عدد ہے۔ ان دونوں عددوں کو فنا کرنے والا جو تیسرا عدد ہے تو وہ 3 ہو سکتے ہیں، 2 کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کا بھی ہو سکتا ہے، اور 6 کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے بڑے عدد 6 کو عدد عاد سمجھیں گے، دوسروں کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ جب 6 کی طرح 3 کا عدد بھی ان کو کاٹ رہا ہے، 2 کا عدد بھی کاٹ رہا ہے، تو پھر 2 اور 3 کو کیوں نہیں اپنا رہے، 6 کے عدد کو ہی کیوں ہم لے رہے ہیں توافق کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ دیکھیے 6 تیے 18, 6 چوک 24, یعنی 6 کا عدد صرف 4 مرتبہ کے اندر 24 کو کاٹ رہا ہے, صرف 4 مرتبہ میں. اب آپ سے کہا جائے کہ 3 کا کاٹ کر دیکھیے تو 3 کتنے مرتبہ میں کاٹے گا؟ اس سے دگنی دفعہ میں کاٹے گا, یعنی 6 چوک تو وہ تو 8 دفعہ میں کاٹے گا اس کو. اور 2 کا عدد ہے, 2 کا عدد 24 کو 12 دفعہ میں کاٹے گا. تو اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ طریقہ اپنایا جائے جس میں کم سے کم حساب کی ضرورت پڑے, کم سے کم نوبت آئے, ورنہ تو اس طرح چھوٹے بڑے عددوں کو کاٹنے والے عدد وہ تو بہت سارے مل جائیں گے. اور اس میں پھر مان لیجئے کہ 3 الگ الگ مفتیان کرام اگر کوئی جواب تحریر فرما رہے ہیں تو ایک نے تو اس میں توافق بن نصف مان لیا اس لیے کہ 2 کے عدد سے کاٹا, دوسرے نے توافق بالثلث کر لیا اس لیے کہ 3 سے کاٹا, اور تیسرا مفتی صاحب نے 6 کے عدد کو عدد عاد سمجھا, انہوں نے اس کا توافق بالسدس کہہ دیا. تو اس میں اصول میں بھی فرق آئے گا, فتوے کے اندر بھی لوگوں کو ظاہری طور پر فرق دکھائی دے گا. یہ الگ بات ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے تناسب اور فیصد اور پرسنٹیج کے اعتبار سے رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا, لیکن پھر بھی ہندسوں میں اور گنتی اور تعداد میں تو فرق آ ہی رہا ہے. تو اس لیے اس عدد کو کہتے ہیں کہ جس میں حساب کم سے کم کرنا پڑے. تماثل, توافق, تداخل اور تباین کو اور ذہن نشین کرنے کے لیے ان مثالوں پر غور کریے جو مندرجہ ذیل ہیں. تماثل کی مثال 21 اور 21. مان لیجئے کمرہ نمبر 21 میں 21 لڑکے رہتے ہیں, تو یہ 2 عدد ہیں 21 اور 21, تماثل کی مثال ہو گئی. تداخل کی مثال 14 اور 7, ایک بڑا عدد ہے دوسرا چھوٹا عدد ہے. 7 پر اسی کے مانند ایک دفعہ اور اضافہ کر لیجئے, 7 اور 7 14, یا کہہ لیجئے 7 دونی 14, تو یہ تداخل کی مثال ہو گئی. توافق کی مثال 24 اور 22. 24 اور 22 کون سا عدد ایسا ہے کہ جو ان دونوں کو فنا کر سکتا ہو؟ آپ دیکھ لیجئے کون سا عدد ہو سکتا ہے. 2 کا عدد ایسا ہے جو 11 دفعہ میں 22 کو اور 12 دفعہ میں 24 کو فنا کر سکتا ہے. توافق کی مثال ہو گئی. تباین کی مثال 7 اور 5. 7 اور 5 یہ تباین کی مثال ہے. وہ کس طرح کہ اس میں بڑا عدد ہے 7 اور چھوٹا عدد ہے 5. داہنی طرف تو ہے بڑا عدد 7 اور بائیں طرف ہے چھوٹا عدد 5. بڑے عدد 7 میں سے 5 کم کریے, 7 میں سے 5 کم کرے تو کتنے بچے؟ 2 بچے, 2 بچے. اب یہ دیکھیے کہ جو چھوٹا عدد تھا بائیں جانب 5 وہ تو اب بڑا بن گیا, اور جو بڑا عدد تھا دائیں طرف 7 وہ چھوٹا بن گیا, اس لیے کہ بڑے عدد 7 میں سے آپ نے چھوٹے عدد کے برابر کم کر لیا, یعنی 7 میں سے آپ نے 5 کم کر ڈالے تو وہ تو 2 رہ گیا. جو بڑا عدد تھا 7 وہ چھوٹا بن گیا یعنی کہ 2, اور جو چھوٹا عدد تھا 5 وہ اب بڑا عدد بن گیا, اس لیے کہ اس کے بالمقابل کم کرنے کے بعد میں اس کے بالمقابل داہنی طرف وہ 7 نہیں بلکہ 2 رہ گیا. اب اس کے بعد جو بڑا عدد اب ہے, یہ من الجانبین کا مطلب یہی ہوتا ہے, بڑا عدد ہے 5, 5 میں سے چھوٹے عدد کے برابر کم کریے, اور چھوٹا عدد ہے, اب چھوٹا عدد ہے 2, 7 میں 2 سے کم کیے تھے 5 تو 2 بچے تھے نا صاحب, تو وہ 2 کم کریے آپ 5 میں سے, چونکہ بڑا عدد 5 ہے, 5 میں سے 2 کم کیے تو وہ 5 میں سے کتنے رہ گئے؟ 3 3 رہ گئے. اب بڑا عدد تو ہے چھوٹے عدد کی جگہ بائیں طرف 3 اور داہنی طرف بچا ہوا چھوٹا عدد 2. اب اس بڑے عدد 3 میں سے پھر 2 کم کریے, جب 2 کم کیے تو 1 بچا, 1 بچا. جب 1 بچ جاتا ہے تو یہ کہ تباین کی نشانی ہوتی ہے. اب آپ حضرات ایسا کیجئے گا کہ اپنے دماغ سے آپ ان میں سے 4 نسبتوں کی 2 4 مثالیں تحریر فرمائیے, اس سے انشاءاللہ یہ اوقاف ذہن بھی ہو جائے گا اور فائدہ بھی رہے گا.
جزاکم اللہ خیرہ وبارک فیکم ورزقکم من کل خیر. آمین.